بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت اور امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم آدم کہا گیا ہے، لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو اور جمعہ کے دن قبولیت دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ آج ہم حدیث نبوی کی روشنی میں جانیں گے کہ ایسا خاص اسم آدم کے جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، ہر قسم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور پھر اسم آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین میں ذکر فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم دنیا کو خیر آباد کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے اللہ، میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک اور معبود نہیں، ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد، اور نہ تیرا کوئی ہمسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم آدم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔